اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بڑے نازک موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، زندگی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ عمر کے اس حصے میں کہ جہاں انہیں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اور میں نے اس پر بڑا غور کیا ہے کہ لوگ زندگی میں اکیلے کیوں رہ جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے جب عروج پر ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے رشتہ داروں کی ضرورت ہے، نہ مجھے دوستوں کی ضرورت ہے، میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، کیریئر ہے، کاروبار ہے، میں اکیلی زندگی آرام سے گزار سکتا ہوں، میرے بچوں کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ زندگی میں ہر انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور اللہ نے جو رشتے آپ کو دیے ہیں، جو دوست آپ کو دیے ہیں، جو احباب آپ کو دیے ہیں، یہ آپ کے رزق کا حصہ ہیں، یہ رزق کی تعریف میں آتے ہیں سب۔ تو اللہ نے یہ سب چیزیں پیدا ہی اس لیے کی ہیں کہ جب ان چیزوں سے آپ کنیکٹ ہوں گے تو آپ ایک اچھی اور خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزار سکیں گے۔ جہاں آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈسکنیکٹ کریں گے، وقتی طور پہ شاید آپ کو احساس نہ ہو، لیکن زندگی میں آگے چل کر آپ کو ضرور احساس ہوگا کہ آپ نے زندگی میں بہت بڑی غلطی کر دی، سولو فلائٹ لے کر، اکیلے سفر میں نکل کر، لیکن بائی دیٹ ٹائم اٹس ٹو لیٹ۔ تو وہ لوگ پھر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا ریزن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نا بہت سارے اپنے چہروں پر ماسک ڈال لیے ہیں، ہم نے بہت سارے چیزوں سے اپنے آپ کو کور کر لیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو ہماری حقیقت پتہ چلے، لوگوں کو ہم کس حال میں رہتے ہیں، ہماری کیا صورتحال ہے گھر کی، لوگوں کو یہ پتہ چلے۔ ہم ایک بالکل آرٹیفیشل فیس لے کر لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں جو ہمارے حالات ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو ان حالات کا اندازہ ہو۔ ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کو خود ہی ہینڈل کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ ریزرویشن، یہ ڈیفینسو اپروچ آپ کی عملی اور سوشل زندگی کو متاثر کر رہی ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا۔ کہتے ہیں کہ سوشل زندگی میں بہترین دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے گھر پر انوائٹ کریں۔ لوگوں کو ہوٹلوں میں لے کے جانا اور ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھانا اور چائے کا کپ پینا وہ تعلق پیدا نہیں کرتا کہ اگر کوئی آپ کے گھر آ کر وزٹ کرے جو تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اتنا آرٹیفیشل بنا لیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم چونکہ غریب ہیں، ہمارے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے، ہمارے گھر میں تو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں ہے کسی کو، ہم کسی کو بلائیں گے کہاں بٹھائیں گے، کیا کھلائیں گے، تو ہم یہ اوائڈ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے گھروں پر نہ آئیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے درمیان تعلقات میں ایک فاصلہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک بڑا آرٹیفیشل تعلق ہے جو لوگوں کا آپ سے بنتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ایک گواہی دیتا ہے، اور قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلف نہیں تھا، آپ کی زندگی میں یعنی وہ مصنوعی پن نہیں تھا۔ سوشل لائف میں ایموشنز کو ایکسپریس کرنے میں، اپنی سوشل زندگی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں آپ نے کبھی ہیزیٹیشن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ کو جو چیز پسند آئی آپ نے فوری طور پر اس کا اظہار کر دیا، کسی چیز کو آپ نے غلط سمجھا اس کو آپ نے بتا دیا۔ آپ کس حال میں گھر میں رہتے ہیں آپ نے کبھی اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے تو سب کو پتا تھا کہ آپ کے گھر میں غربت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اپنی زندگیوں سے اگر ہم یہ سارے حجاب ہٹا دیں اور لوگوں کے ساتھ ہم جو ہیں اس کی بنیاد پر تعلق رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کا وقار بھی ہوگا، اور آپ یہ دیکھیں گے آپ زندگی میں پھر اکیلے نہیں رہیں گے، آپ کے سوشل کنیکشنز بھی بڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو گھروں میں بلائیے، آپ کے گھر میں دال ہے آپ ان کو دال کھلائیے، آپ دال نہیں کھلا سکتے آپ ایک چائے کا کپ پلا سکتے ہیں، آپ اس کو ایک چائے کا کپ پلائیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اکیلا پن ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے اس کا ایک بہت بڑا جو حجاب، بہت بڑا ریزن اور بہت بڑا بیریئر ہے
وہ ہمارے سوشل کنیکشن ہیں، اور ان سوشل کنیکشن میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے آرٹیفیشل فیسز ہیں، وہ ماسک ہیں کہ جو ہم نے چہروں پر ڈالے ہوئے ہیں، کہ جو حقیقت میں ایک بہت بڑی دیوار بن جاتے ہیں ہمارے تعلقات کی بنیاد پر، کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کون سے کپڑے پہنتا ہوں، میں کس جگہ رہتا ہوں، میں کس محلے میں رہتا ہوں، میں کیا کھاتا ہوں۔ اگر اس بیریئر کو آپ ختم کر دیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ خود بھی خوش رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی خوش رہیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں وہ خوشی آئے گی کہ جو حقیقی خوشی ہوگی، کہ جو آپ کو کبھی اکیلا نہیں رہنے دے گی۔ یہ جو آرٹیکلز ہوتے ہیں نا زندگی میں، چیزیں، ان کی ایک حد تک تو کوئی حیثیت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حقیقت میں حیثیت تو آپ کے تعلقات کی ہے، آپ کے معاملات کی ہے، آپ کے رویوں کی ہے۔ آپ ایک اچھے اخلاق کے فرد ہیں تو آپ وہ جو کہتے ہیں نا لا آف اٹریکشن، تو آپ اچھے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے اخلاق خراب ہیں تو برے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے۔ اچھے اخلاق ہیں، آپ ان آرٹیفیشل بیریئرز کو ہٹائیے، اپنے سوشل سرکل کو بڑھائیے، لوگوں کے ساتھ آنا جانا رکھیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، خوشی آئے گی اور خوشحالی آئے گی۔